السلام علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں. حالم جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے, اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. کیا کبھی تمہیں کسی نے بتایا کہ ہر کہانی کے دو سائیڈز ہوتی ہیں اور دوسری بھی سننی چاہیے؟ مجھے ان کی توجیہات اور وضاحتوں سے فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ نہیں تھے میرے ساتھ تو نہیں تھے بس, اور پلیز تم مجھے اکیلا چھوڑ دو. اس نے پیر کرسی کے اوپر کر لیا اور اپنے گرد شال لپیٹ لی. ایک دم اسے بہت سردی لگنے لگی تھی. گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کے سر ان میں چھپا لیا. جسم پہ کپ کپی سی چڑھ گئی تھی. کمر کے پیچھے قید خانے کی ٹھنڈی دیوار آ گئی تھی. سلاخوں پہ حکام کے ہاتھوں کے رگڑنے کی آواز, تالے میں چابی گھمانے کی آواز, اور وہ گیلے جوتوں سے سڑک پہ قدم اٹھانے کی آواز. تالیہ نے سختی سے دونوں ہاتھ کانوں پہ جما دیے, مگر وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی. ماضی, حال, مستقبل سب گڈمڈ ہو رہا تھا. تالیہ تالیہ, اس نے زور سے پکارا تو ایک دم سے ساری آوازیں دم توڑ گئیں. اس نے چونک کے سر اٹھایا. لمحے بھر کو اسے یاد نہ آیا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے. پھر آہستہ آہستہ حسیات واپس آنے لگیں. وہ کرسی پہ پیر اوپر کیے شال لپیٹے بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے گرم کافی کا مگ رکھ رہا تھا. میں جب سے گیا ہوں تم ایسے ہی بیٹھی تھی کیا؟ تالیہ نے خالی خالی نظروں سے اس بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا. کیا مجھے اس میں اپنا چہرہ ڈالنا ہے؟ نہیں, اس کو پینا ہے اور پھر میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے. وہ اب میز پہ اس کا لیپ ٹاپ رکھے کھول رہا تھا. تالیہ نے دھیرے سے مگ اٹھایا اور گرم کافی لبوں سے اندر انڈیلی. کافی کی بھاپ میں بہت کچھ یاد آیا. قدیم ملاقہ کا چائے خانہ, چائے کے پتوں کی مہک, کڑاہے میں ابلتی چائے کا دھواں. ادھر دیکھو میری طرف. جہاں نے اس کے سامنے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ دوبارہ چونکی, پھر سر جھٹکا. کیا؟ گردن جھکا کے دیکھا تو آدھا مگ خالی ہو چکا تھا. پھر اس نے انہی خالی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں نے اس کا لیپ ٹاپ آن کر کے اسکرین اس کی طرف موڑ دی تھی. وہاں اسکرین سیور جگمگا رہا تھا جو کافی عرصے سے وہاں تھا. روز جب ہم کام کرتے ہیں تو تمہارے لیپ ٹاپ پہ مجھے یہ تصویر نظر آتی ہے. جب تم اس تصویر کو دیکھتی ہو تو کیا دیکھتی ہو؟ تصویر الیکشن نائٹ کی تھی. ٹی وی پہ وان فاتح کی تصویر تھی اور سامنے صوفوں پہ بیٹھے وہ تینوں مڑ کے کیمرے میں دیکھ رہے تھے. سیلفی تالیہ نے لی تھی. ایسے کہ پیچھے داتن, ایڈم اور ٹی وی اسکرین سب پینوراما میں نظر آ رہا تھا. ایڈم اور تالیہ نے وکٹری کی وی بنا رکھی اور داتن پیالے سے کچھ کھاتی دکھائی دے رہی تھی. تالیہ مغموم سا مسکرائی. 4 لوگ ہیں تصویر میں, وہی جو تمہیں نظر آ رہے ہیں. میری بات مت کرو, میں وہ نہیں دیکھتا جو تم دیکھتی ہو. اپنی بات کرو, تمہیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ تالیہ کی نظریں اسکرین سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی. ایک پرجوش پر امید لڑکی جس کو لگتا تھا کہ اس کی اتنی لمبی الیکشن کمپین کا کوئی فائدہ ہوگا. ایک نوجوان ووٹر جو اپنے لیڈر کو آئیڈیل سمجھتا تھا. ایک سیاسی طور پر نابلد عورت جس کو لگتا تھا کہ ووٹ دینا بیکار ہے اور اس کے حلق میں کچھ پھنسا. ایک ایسا سیاستدان جو مسلطوں کا شکار ہے اور کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا. کمرے میں خاموشی چھا گئی اور وہ اسی طرح تالیہ کو دیکھے گیا جس کے چہرے پہ اسکرین کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی. تمہیں اس تصویر میں وہ کچھ نہیں دکھائی دیتا؟ اور کیا ہے سوائے میرے 3 بے وفا دوستوں کے؟ وہ پھر سے زہر خند سا بولی. وہ اتنی سنجیدگی سے بولا تو تالیہ کے ابرو بھینچے. کیا؟ جہان اٹھا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا. پھر جھک کے اسکرین پہ وہاں انگلی رکھی جہاں داتن کے ساتھ میز نظر آ رہی تھی. یہ دیکھو, یہ اس میز پہ لینواٹینب کی شیشی پڑی ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ داتن کے اینٹی ڈپریسنٹ ہے. مگر اینٹی ڈپریسنٹ؟ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا. یہ نیلا نصف دائرے کا نشان جو اس شیشی پہ بنا ہے اور یہ فارمولہ جو دور سے لکھا نظر آ رہا ہے, تم اس کو نہیں پہچانتی؟ تالیہ کی الجھی نظروں کو دیکھ کے اس نے گہری سانس لی. یہ کینسر کی دوائی ہے. اسے کینسر پیشنٹ ہی لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں. تمہیں اس تصویر میں جو بھی نظر آتا ہو سوری, مگر مجھے اس میں ایک فربہ عورت نظر آ رہی ہے جس کے سیاہ بال وگ کی مانند لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ کینسر کی دوائی رکھی ہے اور اس کے اصل بال یقیناً کیمو تھراپی کے باعث جھڑ چکے ہیں. تالیہ ایک دم کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, ہونٹ آدھے کھل گئے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ داتن کے اصلی بال ہیں. اس نے کپ کپاتی انگلیاں کی بورڈ پہ رکھی اور تیزی سے اسکرین پہ پاس ورڈ لکھا. سسٹم آن ہوا تو اس نے جلدی سے تصاویر کا فولڈر کھولا. وہی تصویر سامنے آئی اور اسے زوم کیا. آر یو شیور تالیہ؟ کیونکہ مجھے تو تمہاری دوست کی زرد رنگت کچھ اور بتا رہی ہے. وہ بالکل سن بیٹھی, بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی. میرا خیال ہے اب تمہیں یہ طے کرنا ہے تالیہ کہ تم خود کسی کی زندگی کے درخت کا پتا ہو یا شاخ ہو یا جڑ. اسے جہان کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی. وہ جانے کب وہاں سے چلا گیا اسے معلوم ہی نہ ہوا. بس وہ بے دم سی اسکرین کو دیکھے گئی. رات مزید گہری ہوتی گئی اور بحری جہاز دریائے نیل کا سینہ چیرتے آگے بڑھتا گیا.
اس کی رفتار اتنی مدم تھی کہ اندر اپنے کمروں میں آرام سے سوتے مسافروں کو حرکت کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ وہ البتہ سو نہیں سکی تھی۔ کندھوں کے گرد شال لپیٹے وہ بالکنی میں کھڑی جہان کے کمرے کے بالکنی میں کھلتے دروازے کا شیشہ بجا رہی تھی۔ چہرہ سنجیدہ اور ویران لگتا تھا۔ ہوا کے باعث بال اڑ اڑ کے منہ پہ آ رہے تھے، مگر وہ شیشہ بجاتی گئی۔ پہلے پردہ ہٹا، پھر وہ نظر آیا۔ حیرت سے اسے دیکھا اور ہاتھ سے جو بھی کھا رہا تھا اسے منہ میں ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ تم سوئی نہیں؟ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ بے چین اور پریشان نظر آتی تھی۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا تو وہ تیزی سے اندر آئی۔ یہ اس کے کمرے کا سٹنگ ایریا تھا، جہاں ٹی وی روشن تھا اور سامنے والے صوفے کے آگے میز پہ پاپ کارن رکھے تھے۔ بھنے ہوئے مکئی کے دانوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی، مگر اسے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھی اور بے چینی سے پوچھا، تم فارغ تھے؟ نہیں۔ تالیہ نے نظریں گھما کے چلتے ٹی وی کو دیکھا جس پہ کوئی ڈرامہ آ رہا تھا اور سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ، تم فارغ ہی تھے۔ میں ٹی وی شو دیکھ رہا تھا۔ اب تمہاری وجہ سے ادھر پھنسا ہوا ہوں تو اور کیا کروں؟ وہ کندھے اچکا کے کہتا واپس اپنے صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جما کے نظریں ٹی وی پہ مرکوز کی اور پاپ کارن کا پیالہ گھٹنے پہ رکھ لیا۔ سنو، اگر داتن کو واقعی کینسر ہے، اس نے مجھے نہیں بتایا تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی، تم مجھے پتہ کر کے دے سکتے ہو؟ نہیں، میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ واقعی اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن منہ میں رکھ رہا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے نظریں موڑ کے اسکرین کو دیکھا۔ یہ ٹرکش ڈرامہ میری بات سے زیادہ اہم ہے، اور تمہیں ان کی زبان سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ انگریزی سب ٹائٹلز۔ اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ بہت اچھا شو ہے، اس کا نام ہے انتقام، اور اس میں ایک لڑکی، پتہ ہے مجھے، یہ امریکن شو ریونج کی کاپی ہے۔ اب میری بات سنو۔ ایک منٹ۔ اس نے برہمی سے تالیہ کو دیکھا۔ یہ کاپی نہیں ہے، ترکس کاپی نہیں بنا کرتے۔ انہوں نے اس کے کاپی رائٹس خرید کے اسے ترک زبان میں ڈھالا ہے، مائنڈ یو۔ تم ترکوں کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے میری بات نہیں سن سکتے کیا؟ تم نے کہا تم میرے شرنک ہو تو تمہیں میری بات سننی چاہیے۔ اس پہ جہان کے تاثرات بدلے۔ اس نے پیالہ میز پہ رکھا، ریموٹ سے ٹی وی بند کیا تو آوازیں اور نیلی روشنی دونوں دم توڑ گئیں۔ کمرے میں اب صرف مدھم اور زرد روشنیاں رہ گئیں۔ وہ اب ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے اس کی طرف ترچھا ہو کے بیٹھا اور نرمی سے بولا، بتاؤ تم کیا فیل کر رہی ہو؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ داتن کو واقعی کوئی بیماری ہے یا نہیں، مگر میں اپنے کانٹیکٹس سے نہیں پوچھ سکتی۔ میرے اور داتن کے کانٹیکٹس ایک ہی ہیں۔ اگر میں نے ان سے پوچھا تو اسے پتہ چل جائے گا اور وہ مزید اس بات کو چھپا لے گی، مگر تم پتہ کر سکتے ہو۔ جہان کے تاثرات بدلے۔ نرمی کی جگہ دبے دبے غصے نے لے لی۔ اس نے واپس ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا، تم اپنے محسوسات بتانے نہیں، کام کہنے آئی ہو۔ ہاں تو تم کر سکتے ہو نا، تمہارے کانٹیکٹس مجھ سے زیادہ ہیں۔ تیز کہہ رہی تھی۔ نہیں کروں گا۔ وہ ٹی وی آن کر چکا تھا اور اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تم احمد نظام سے کہو کہ وہ داتن کی تمام شناختوں کو چیک کریں۔ وہ ہسپتال کے بل کسی سے تو پے کرتی ہوگی۔ سوری، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم کر سکتے ہو۔ تم اس کے کریڈٹ کارڈ ریکارڈ نکلواؤ، یا ہسپتال میں کسی کو ڈرا دھمکا سکتے ہو، یا اس کی فیملی کو کوئی لالچ دے سکتے ہو اور وہ تمہیں بتا دیں گے۔ مجھے ٹی وی دیکھنے دو۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے سنجیدہ چہرے پہ سیدھی پڑ رہی تھی اور وہ برہم نظر آ رہا تھا۔ میں پیسے دوں گی، جو بھی خرچہ آئے، مگر تم کسی بھی طرح مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو کہ وہ واقعی بیمار ہے یا یہ غلط فہمی ہے۔ میں کروں گی تو وہ جان جائے گی۔ تم تو ایک دن میں ہر چیز معلوم کر لیتے ہو۔ تو کہا نا تالیہ، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک دم اتنے غصے سے کہا کہ وہ جو بولتی جا رہی تھی رک گئی۔ بالکل شل اور ساگ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، وہ غصے سے اور تالیہ بے یقینی سے۔ پھر شہزادی کے ماتھے پہ بل پڑے، جبڑا بھنچ گیا۔ فائن، تم ٹی وی دیکھو۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ چاند بادلوں کے درمیان سے جھلکتا نیل پہ جھک گیا۔ رات کے اس پہر سانپ جیسے دریا پہ سکوت چھایا تھا۔ بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ شال لپیٹے، ماتھے پہ بل ڈالے کھڑی سیاہ پانیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے، مگر وہ ان کو چھو بھی نہیں رہی تھی۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی بھی نہ دی اور وہ دھیرے سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ تالیہ، میری بات سنو۔ اٹس اوکے۔ اگر تم نہیں کر سکتے، مجھے تم سے پرسنل فیور مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں واپس جاؤں گی تو اپنے طریقوں سے معلوم کروا لوں گی۔ وہ پانی کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ سا بولی۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے ایسے کھڑا ہوا کہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ کیسے طریقوں سے؟ غور سے تالیہ کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہی جو معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنائے جاتے ہیں، کسی کو کون کر کے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو خرید کے۔ اور میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تو تالیہ نے سر جھٹکا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میں خواہ مخواہ ایموشنل ہو گئی۔ ابھی مجھے نیلوفر پہ فوکس کرنا ہے اور کام کو ختم کر کے۔ سنو لڑکی، وہ زور دے کے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ پانی کو۔ تمہیں اگر اپنی لیڈی فرینڈ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو یاد رکھو وہ تمہاری دوست ہے۔ تمہیں کسی کو کون کرنے یا خریدنے یا بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ وہ دریا میں تیرتے چاند پہ اسپاٹ نظریں جمائے رکھے بولی، کچھ نہیں، جسٹ آسک ہر نائسلی۔ وہ نرم مگر پر اسرار لہجے میں بولا۔ تالیہ مراد کے جسم کے سارے عضو شل ہو گئے۔ وہ بالکل متحیر سی کھڑی ہو رہ گئی، پھر دھیرے سے بے یقین نظریں موڑ کے جہاں کو دیکھا۔ کیا وہ تمہاری دوست ہے؟ اسے معلوم ہے کہ تم اس کی خیر خواہ ہو، تم اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی بجائے ڈائریکٹلی اور نائسلی اس سے پوچھ سکتی ہو اور وہ تمہیں بتا دے گی۔ تالیہ کی اس پہ جمی سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ دیٹس اٹ۔ وہ جیسے چونک گئی۔ مجھے صرف اسے ڈائریکٹ پوچھنا تھا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ ہمیں کسی کو خریدنے یا بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جہان، ہمیں صرف ڈائریکٹلی اس سے پوچھنا تھا اور وہ سب بتا دیتی۔ بالکل۔ تم اپنی اس لیڈی فرینڈ کو فون کرو، اس سے پوچھو کہ داتن نہیں، نیلوفر۔ وہ ایک دم بولی تو وہ رک گیا۔ ہمیں اچکائیں، نیلوفر؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم اس سارے گیم کو غلط طریقے سے کھیل رہے تھے۔ ہمیں صرف نیلوفر سے ڈائریکٹلی پوچھنا تھا اور وہ اپنے پبلشر کا نام بتا دیتی۔ تالیہ، آر یو اوکے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہاری دوست کی بیماری، اس کو میں واپس جا کے دیکھ لوں گی، اور واپس جانے کے لیے مجھے اس کام کو فوراً مکمل کرنا ہے۔ یہ ٹرکش ڈرامہ جو تم دیکھ رہے ہو، تم نے کہا ٹرکش لوگ کاپی نہیں کرتے، گریٹ۔ تم کبھی ترکی گئے ہو؟ وہ ایک دم جوش سے پوچھ رہی تھی۔ ایک دفعہ بھی نہیں، جھوٹ مت بول لو، تم آج کسی بات پہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے۔ جو لوگ ترکی میں رہ رہے ہوں صرف وہی یہ کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، تم نیلوفر کو کون کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہو؟ ہاں کر لوں گا، مگر تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ وہ اسے چھمبے سے دیکھ رہا تھا مگر وہ ذہنی طور پہ کہیں دور پہنچی ہوئی تھی۔ اور سنو، میں عالم کے فون سے جب کلائنٹ سے بات کرتی تھی تو آواز کو ڈسٹارٹ کر لیتی تھی۔ وہ ایک ریگولر سافٹ ویئر ہے جو سب استعمال کرتے ہیں، اس سے آواز صرف بھاری ہوتی ہے۔ تمہارے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جو کسی کی آواز کو صرف ڈسٹارٹ نہ کرے بلکہ فون پہ اسے ایک دوسری خوبصورت آواز میں بدل دے؟ جہاں نے اب کے مشکوک نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہاں ہے، گڈ۔ اور تمہیں اس کون گیم میں ایک کردار ادا کرنا ہے؟ الماس کو کون کرنے کے لیے؟ کر لو گے نا؟ کہا نہ کر لوں گا، مگر کردار کس کا ہے؟ تالیہ مراد کھلے دل سے مسکرائی۔ ایک ترک آدمی کا۔ تمہیں بظاہر کرنا یہ ہے کہ تمہیں ترکش زبان آتی ہے اور تم ساری زندگی استنبول میں رہے ہو۔ بتاؤ، اتنا کر سکتے ہو؟ جہان سکندر نے بہت ضبط سے گردن موڑ کے دریا کے پانی میں تیرتی چاندی کے ورق کو دیکھا، چند گہرے سانس لیے اور جب چہرہ واپس تالیہ کی طرف موڑا تو شدید شک و شبہ تھا۔ مجھے ایک دفعہ پھر تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑے گا تالیہ، کیونکہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ کہیں تم مجھے ٹارگٹ کرنے تو نہیں آئی۔ وہ سخت ناخوش لگ رہا تھا مگر تالیہ اس وقت اتنی پرجوش تھی کہ وہ کچھ اور سن نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن الماس بخت کے لیے ایک کھیل بن رہا تھا اور وہ کھیل کافی دلچسپ تھا۔ اس نے دیکھا وہ گھاس پہ نصب بینچ پہ بیٹھا ہے۔ سڑک کنارے دور تک چیری بلاسم کے درختوں کی قطار ہے اور وہ گلابی نرم پھولوں سے لدے ہیں۔ نیچے گھاس پہ بھی گلابی پنکھڑیوں کی تہ بچھی ہے۔ سامنے ایک جاپانی بچہ باپ کی انگلی پکڑے چل رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کاٹن کینڈی ہے جس کی اسٹک کو وہ گھما رہا ہے۔ اس کے جوگر سے چلتے وقت گھنگرو سے چھنکنے کی آواز آتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پہ آ کے بیٹھتی ہے تو وہ چونکتا ہے۔ بینچ پہ رکھی کافی اٹھانے لگتا ہے تو چھلک جاتی ہے۔ گرم مائع گھاس پہ گرے ایک پھول کو داغدار کر دیتا ہے۔ اسی پل بینچ کے پیچھے کھڑے چیری بلاسم کا درخت ہوا کے جھونکے کے ساتھ ڈھیروں پھول ان دونوں پہ گرا دیتا ہے۔ کچھ پھول اس کے کوٹ پہ گرتے ہیں اور کچھ اسرا کے بالوں پہ۔ اسرا بنت محمود کی موت سے 2 روز قبل بی این کے چیئرمین آفس کی کھڑکیوں کے بلائنڈز ہٹے تھے اور اندر سرما کی دھوپ پھیلی تھی۔ کنٹرول چیئر پہ وان فاتح آگے کو ہوئے بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہ جیل سے بال دائیں طرف جمائے سرمئی سوٹ میں ملبوس کام میں مصروف نظر آتا تھا۔ جب دروازہ دستک کے بعد کھلا، فاتح نے اینک کے اوپر سے صرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ اس کی سیکرٹری ایک فولڈر اٹھائے اندر آئی تھی۔ سر، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آپ نے نمبر بدل لیا ہے تو آپ کے دوست ڈاکٹر، فولڈر سے نام پڑھا، ڈاکٹر دین جمال کی مجھے کئی دفعہ کال آئی ہے۔ ان کو آپ کا نیا نمبر دے دوں؟ ہاں دے دو، بلکہ اسے کال بیک کر کے مجھے ملا دو۔ میز پہ رکھے فون کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کے مڑی تو فاتح بولا، تالیہ کی کال تو نہیں آئی؟ تالیہ مراد؟ نہیں سر، اگر آئے تو اس کو میرا نیا نمبر دے دینا۔ تاکید کی تو وہ سر کو اس بات میں خم دے کے مڑ گئی۔ فون کی گھنٹی بجی تو فاتح نے اینک اتاری اور ریسیور کان سے لگایا۔ میں تمہیں کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا، تم نے مجھ سے میڈیکل سائنس کے معاوضے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اب کرسی پہ پیچھے کو ہو بیٹھا
مسکرا کے کہہ رہا تھا، اور میں اپنے وعدے اور دعوے پہ قائم ہوں۔ میں نے تمام پروسیجر کی تیاری کر لی ہے، تمہارے ہر سگنل کا انتظار ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ میری اس ایک رات کی یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے مسکرایا۔ ہاں البتہ، وہ ہچکچایا، یہ عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور بے فکر رہو، میں ہر طرح کا کنسرٹ فارم سائن کر دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر ڈاکٹر کی طرح اس کا سب سے بڑا خدشہ یہی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے وہ رات بہت اہم ہے، اور اس کو واپس لانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ فاتح، ڈاکٹر دین نے گہری سانس دی، اس عمل کو صرف اپنے سکون اور ذہنی تشفی کے لیے کرو، اس کو ایک محبت کے شکار مرد کی طرح نہ کرو۔ اگر وہ لڑکی تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے اور تمہیں کال تک نہیں کر رہی، تو وہ اس رات کو یاد کرنے سے تمہیں واپس نہیں مل جائے گی۔ فاتح کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی، اس نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ پھر وہ دوبارہ فائل نہ اٹھا سکا، بلکہ کافی منگوائی اور کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا اور باہر پھیلی سرما کی دھوپ دیکھنے لگا۔ سر، ڈاکٹر دین نے آج سپہر کا وقت فائنل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری کارمن کی آواز عقب میں سنائی دی، اور کانچ کی پرچ پیالی کے میز کی سطح پہ رکھے جانے کی۔ ہاں دے دو۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے چیئرمین نے باہر جھانکتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی، اس کے ماتھے پہ بل سے پڑ گئے تھے۔ کچھ اور جو میں کر سکوں سر؟ اس کو الجھن میں دیکھ کے کارمن نے پوچھا۔ وہ گول چہرے اور سفید رنگت والی چینی لڑکی تھی، جو گلابی لپسٹک کے ساتھ گلابی اور سفید رنگ کا اسکرٹ بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ محبت کا شکار آدمی کیسا ہوتا ہے؟ رک کے اضافہ کیا، تمہارے نزدیک محبت میں فرق ہوتا ہے سر، اس کو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کا رخ اس کی طرف موڑا، جیسے استاد کو کسی نئے شاگرد کی اپنے قد سے اونچی بات نے محسوس کیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی آرٹسٹک ہو۔ تم بی این میں کیا کر رہی ہو؟ کارمن نے افسوس سے گہری سانس خارج کی۔ یہی تو مسئلہ ہے سر، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عہدوں پہ پہنچنے والے محبت کا شکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی نظر میں یہ جذبہ انسان کو کمزور بناتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ اس نے شانے اچکائے۔ جب تم میری عمر اور میرے تجربے کو پہنچو گی تو جانو گی کہ اس مقام پہ انسان کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ سادگی سے کارمن کی آنکھوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس مقام پہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ فاتح نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ کوئی آپ کے لیے اہم بن سکتا ہے، اس کی حفاظت اور خوشی اہم بن سکتی ہے، اس کی فکر کرنا ترجیح ہوتا ہے، ایک اچھی دوستی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سر کھلے دل سے مسکرائی۔ تو محبت اس کے علاوہ ہوتی ہی کیا ہے؟ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا، اسے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ میرے نزدیک محبت کا شکار آدمی وہ ہوتا ہے کارمن، جو اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو، بے چین ہو، باقی ساری دنیا سے غافل، صرف ایک انسان کا حصول اس کا مقصد ہو۔ وہ جنون ہوتا ہے سر، اور جنون کا شکار لوگ محبوب کے حصول کے لیے ہر حد پار کر لیتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں۔ اور میں محبت کیا یہی نہیں ہوتی؟ نہیں سر، محبت ایسی نہیں ہوتی، وہ تو انسان کو بدل دیتی ہے، اسے نرم بناتی ہے، اسے دوسرے انسانوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ انسان کو اچانک سے دنیا کی ہر شے میں خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے، پھولوں کے رنگوں میں، بادلوں کی نرمی میں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے سب کو کتنی محبت سے بنایا ہے۔ اوہ! وہ دلچسپی سے چینی لڑکی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی مسکرا کے بتا رہی تھی، اور وہ محبت میں گرفتار دوسرے انسانوں کو پہچاننے لگتا ہے، ان کے لیے خوش ہوتا ہے، اور وہ ہر حد پار کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کسی کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کو آرام دینے کے لیے، اس کو خوش اور محفوظ رکھنے کے لیے۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی۔ خود غرض وہ ہوتا ہے جنونی کو اپنے محبوب کی توجہ چاہیے ہوتی ہے ہر وقت۔ محبت تو کیئرنگ ہوتی ہے، صرف دوسرے کی فکر کرنے والی، دوسرے کے لیے زندگی کو آسان بنانے والی۔ وان فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کافی کا مگ اٹھایا۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ کارمن نے مسکرا کے ٹرے اٹھائی۔ میں نے کہا، نہ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور وہ واپس مڑ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مدھم پڑی، ایک دم ساری فضا اداس ہو گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور کارمن سے کہا کہ وہ ڈاکٹر دین کا نمبر ملائے۔ دین رابطہ ملنے پہ وہ قدرے اسپاٹ انداز میں کہنے لگا، آئی ایم سوری، مگر میں کسی سائنسی تجربے کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ تم اس رات کو یاد کرنا چاہتے ہو۔ اس سے کچھ نہیں بدلے گا، شاید چیزیں مزید خراب ہو جائیں۔ اس رات کو بھول جانے میں ہی عافیت ہے۔ اس رات عرصے بعد اس نے عجیب سے خواب دیکھا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکلتا ہے، اس نے گردن میں کوئی بھاری لاکٹ پہن رکھا ہے، اس نے ایک سنہری پنکھ نکل کے اس کو راستہ دکھاتا اڑتا جا رہا ہے۔ وہ اس کے طاقوں میں قدم اٹھا رہا ہے۔ منزل دھندلا ہے، مگر ایک چیز واضح ہے، اس نے ایک سناشا سی گلی کا رخ موڑا ہے۔ یہ گلی جلال مسجد کے دائیں جانب ہے، نیلی اینٹوں کی دیواریں، باہر ایک ٹوٹا ہوا گملہ۔ وہ ایک گھر کے دروازے تک جاتا ہے، وہاں سنہری پنکھ اور ڈور میٹ پہ گر جاتا ہے۔ وہ نظریں اٹھا کے گھر کا نمبر دیکھتا ہے، دھندلی بصارت کے باوجود اسے آدھا نمبر نظر آ جاتا ہے۔ وہ چونک کے اٹھا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کے سائیڈ لیمپ جلایا تو مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ اسرا کروٹ لیے سو رہی تھی،
فاتح اٹھ کے بیٹھا اور اپنی پیشانی چھوئی. اسے پسینہ آ رہا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس رات کوئی ایسی یادداشت اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی جس کا حقیقت سے تعلق لگتا تھا. باقی سب تو عجیب سا خواب تھا. جنگل میں تالیہ کے ساتھ کبھی قید خانے میں زخمی اس حالت میں موجود ہونا، مگر یہ جگہ، یہ گلی وہ پہچانتا تھا. اگر وان فاتح اس رات کہیں گیا تھا تو وہ یہ گھر تھا. کسی معمول کی طرح وہ اٹھا اور بتی جلائی. جب تک اسرا کی آنکھ کھلی وہ تیار کھڑا بیگ میں کپڑے ڈال رہا تھا. وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. تم اس وقت کہاں جا رہے ہو ملاقہ؟ وہ سر جھکائے والیٹ میں اپنے کریڈٹ کارڈز جوڑ رہا تھا. اسرا نے تعجب سے اسے دیکھا. ایک دم وہاں جانے کی ضرورت پڑ گئی؟ ضروری کام ہے. وہ تھکا ہوا بھی لگتا تھا، جیسے کچی نیند سے جاگا ہو. بار بار گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کرتا تھا. اسرا اٹھ بیٹھی اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا. وہاں تالیہ ہے کیا؟ فاتح کی بیگ کی زپ چڑھاتے ہاتھ رکے. چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. اگر ہے بھی تو؟ اسے چہرے جیسے یہ بات ناگوار گزری تھی. تم کب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ فاتح سیدھا کھڑا ہوا، گہری سانس لی، جیسے غصہ آیا ہو مگر ضبط کر گیا ہو. اسرا، میری زندگی تالیہ کے گرد نہیں گھومتی. میں اس سے ہٹ کے اپنے کام کے لیے بھی کہیں جا سکتا ہوں. اپنے دل سے پوچھو، اس کام کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں تالیہ سے جڑا ہوگا. اس کی فاتح پہ جمی نظروں میں گلابی نمی تیرنے لگی. ہمیں کیا ہو گیا فاتح؟ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی؟ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے ذرا سے اچکائے ہوئے. ہم ویسے ہی ہیں جیسے اتنے سالوں سے تھے. کیا بدلا ہے؟ ہاں، اور اتنے سالوں سے ہم ایک مردہ زندگی گزار رہے ہیں. میں جاؤں؟ وہ ذہنی طور پر کہیں اور الجھا تھا. بیگ اٹھائے بولا تو وہ بستر سے اتری، ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. مجھے معلوم ہے تم اسے ڈھونڈنے جا رہے ہو. تم کب تک اس کے پیچھے جاتے رہو گے فاتح؟ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں اسرا. اب کہ اس نے تحمل سے کہا تھا، مگر اسرا کی اس پہ جمی آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں. کیا نہیں ہے تمہارے پاس بیوی، بچے اور بہت جلد حکومت بھی؟ تم اس سب کو اس عورت کے لیے داؤ پہ لگا سکتے ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا جو مجھے یہ سب کھونا پڑے گا؟ اس نے ماتھے کو چھوا. تم آدھی رات کو اس کے پیچھے اچانک سے سب چھوڑ کے جانے لگو گے تو میں خوفزدہ ہوں گی فاتح. وان فاتح نے گہری سانس بھری افسوس سے اسے دیکھا. میں نے اپنی یہ زندگی اطراف میں نگاہ دوڑائی، برسوں کی محنت سے بنائی ہے. میں اس زندگی کو نہ تالیہ کے لیے چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہارے لیے، سختی سے کہا اور ابرو سے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نہیں ہٹی. ضدی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی. مت جاؤ، آج مت جاؤ پلیز. آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے. میرے لیے آج یہ سارے کام ترک کر دو. ہم ایک دوسرے کے لیے ایسی قربانیاں کب سے دینے لگے ہیں اسرا؟ وہ زخمی انداز میں بولا تو اسرا کے ماتھے پہ بل پڑے، گال سرخ دہکنے لگے. میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں. کیریئر چھوڑا ہے، تمہارے بچوں کو پالا ہے، تمہاری بہن کو پالا ہے. میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ اور کیا میں نے تمہیں پارٹی کی نائب چیئرمین کا عہدہ نہیں دیا، گھر نہیں دیا، عزت نہیں دی؟ تم نے مجھے وہ محبت نہیں دی. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تو فاتح نے گہری سانس لی. وہ تو میں نے خود کو بھی عرصہ ہوا نہیں دی. وہ ایک طرف سے نکلا اور آگے بڑھ گیا. اسرا نے بھیگی آنکھوں سے پلٹ کے اسے دیکھا. اسے تو دی ہے. نہ دی ہوتی تو وہ روز تمہارے لیے وہ تحفے نہ بھیجتی، وہ کیک تالیہ نہیں بھیجتی. وہ عام سے لہجے میں کہتا لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا. اسرا محمود کا سانس اور آنسو ایک ساتھ رکے. وہ چونک کے پلٹی. تمہیں کیسے معلوم؟ وہ دروازے تک پہنچ کے رکا اور مڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا. وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میری میلز کا جواب نہیں دے رہی. تو وہ مجھے ایسے کیک کیوں بھیجے گی جبکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے اتنا میٹھا نہیں پسند؟ سادگی سے بتا کے وہ مڑ گیا. اس کے گھر روز فینز اور دوستوں کی طرف سے تحائف آتے تھے. زیادہ تر مفاد پرست عزیز و اقارب کی طرف سے ہوتے تھے. اس کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی تالیہ کے نام سے کیک کیوں بھیجتا ہے. اسے صرف ایک پہیلی کو حل کرنا تھا. اس رات وہ کس کے گھر گیا تھا؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اسرا نے آنسو ہتھیلی کی پوچھ سے رگڑے. اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی. وہ چند دن قبل تالیہ کے منہ سے یہ اعتراف سن کے کہ وہ فاتح کی پہلی بیوی ہے، اپنا سب کچھ کھو چکی تھی اور اسے لگا تھا کہ یہ سب آسان ہوگا جو وہ کرنے جا رہی ہے اور ایسا کرتے ہوئے اسے دکھ نہیں ہوگا. مگر وہ ہر روز فاتح کو نئے سرے سے کھوتی تھی. وہ جو بھی کر لے وہ اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا تھا، بلکہ اب تو سارا کھیل اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا. وہ وہیں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور سر گھٹنوں پہ گرا لیا. اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا. شاید اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، شاید اسے کچھ اور کرنا چاہیے، مگر اب شاید دیر ہو چکی تھی. ملاقہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا. وہی سمندر کی وجہ سے فضا کا نم ہونا، وہی چائے خانوں کی خوشبو، وہی بازاروں کا شور. وہ تنہا ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں آیا تھا، سیدھا اپنے گھر نہیں گیا. اس کا رخ اس مسجد کی طرف تھا جو اس نے اس خواب میں دیکھی تھی. آگے کا راستہ آسان تھا. وہ ان گلیوں سے شناسا تھا. اس شہر میں اس کا بچپن گزرا تھا. یہاں قریب ایک دکان تھی جہاں سے وہ بہت آیا کرتا تھا. کار ایک جگہ روک کے فاتح باہر نکلا تو عام دنوں سے مختلف نظر آتا تھا. سیاہ پینٹ پہ سیاہ جیکٹ پہنے، اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور متلاشی نظریں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی. سڑک اندھیر کو پولز کی روشنی نے منور کر رکھا تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ 2 قدم آگے آیا. بہت عرصے بعد وہ اپنی سیکیورٹی ڈیٹیل کے بغیر یوں باہر نکلا تھا. ملاقہ میں مجسمے کے اندر سے کتاب نکالنے والے دنوں کے بعد وہ یہاں نہیں آیا تھا.
KL کے شور ہنگامے سے دور یہ پرسکون شہر اس کے دل کو عجیب طرح سے کھینچتا تھا۔ جانے کیا تھا جو اس شہر میں کھویا تھا، کیا تھا جس کا گواہ سمندر کا پانی تھا اور آسمان تھا اور یہ راستے تھے، مگر صرف وہی نہیں جانتا تھا۔ مطلوبہ دروازے پہ رکا اور ڈور میٹ کو دیکھا۔ آج وہاں کوئی سنہری پنکھ نہیں تھا، باقی سب ویسا ہی تھا۔ آدھی رات کو وہ کسی کے گھر دستک کیسے دے، فجر کا انتظار کرے، وہ سوچ ہی رہا تھا جب دروازہ کھل گیا۔ فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھائے۔ چوکھٹ پہ ایک لمبی قمیض اور کرنگ پہنے، کمر پہ کپڑا باندھے، چمکتی آنکھوں والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ جیسے اس کے انتظار میں تھا۔ خوش آمدید وان فاتح، آج آپ کو کیا چیز میرے دروازے پہ دوبارہ کھینچ لائی ہے؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ دوبارہ؟ وان فاتح کے دل میں کچھ ڈوب کے ابھرا۔ اس کو اس گمشدہ رات کا پہلا کلیو ملا تھا۔ وہ واقعی اس گھر میں آیا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں کیا؟ تیوری چڑھائے سپاٹ سے انداز میں پوچھا تو جادوگر نے راستہ دے دیا۔ اس گھر میں اگر بتیوں کی عجیب سی مہک تھی، جگہ جگہ موم بتیاں روشن تھی، جو ایک آدھ بلب جل رہے تھے وہ باہر سے نمک کے بنے تھے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فرشی نشست پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور درمیان میں لکڑی کی چوکی نما میز تھی۔ جی وان فاتح، آپ 16 جولائی کی رات کو میرے پاس آئے تھے۔ آدمی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ فاتح نے جواب میں پہلے ایک طائرانہ نظر دیوار کی طرف دوڑائی جہاں مختلف شیلف بنے تھے، ان میں بوتلیں رکھی تھیں۔ پھر اس آدمی کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ تمہارے پاس میں کیوں آیا تھا؟ میں تالیہ کا ایک عزیز ہوں، اس کے بچپن کا دوست، اور آپ مجھے اس کے لیے ایک پیغام دینے آئے تھے۔ آپ کو ڈر تھا کہ صبح تک آپ یہ بات بھول جائیں گے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں تالیہ کے لیے کوئی پیغام دیا تھا؟ آدمی نے سر اسبات میں ہلایا۔ اور مجھے کیوں لگتا تھا کہ میں وہ بھول جاؤں گا؟ آدمی نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا۔ چند لمحے کے لیے پراسرار دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ موم بتیاں قطرہ قطرہ پگھلتی رہیں۔ اگر موم بتیاں سلگتی رہیں۔ کیا پیغام دیا تھا میں نے؟ جواباً اس آدمی نے چوکی پہ رکھا دستہ اٹھایا، پہلے صفحے پہ قلم سے کچھ لکھا اور پھر صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ فاتح نے چھمبے سے اسے تھاما۔ اس پہ چند ہندسے لکھے تھے۔ اس نمبرز کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چاہتے کہ میں اس پیغام کو سمجھ لوں تو کبھی اس کو ہندسوں کی صورت نہ لکھتے۔ وہ چند لمحے کے لیے اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ دیٹس اٹ۔ کیا تم نے اسے یہ پیغام پہنچا دیا؟ جی، میں نے امانت پہنچائی تھی۔ اس آدمی کی چمکتی نظریں فاتح کے اندر تک دیکھ رہی تھی۔ اسے اس ماحول سے عجیب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر ایک سوال ابھی سے مزید پوچھنا تھا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ میں آپ کی اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا وان فاتح۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے صاف انداز میں جانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ باہر آیا تو گلی تاریک پڑی تھی۔ ارد گرد مخروطی چھتوں والے گھر تھے اور سرمئی نیلی اینٹوں والی دیواریں تھیں۔ وہ اس چٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ آواز پہ وہ رکا۔ آہستہ سے گردن موڑی تو سفید فراک والی بچی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بہت دن بعد فاتح کھل کے مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ ایسا پیغام میں ہی لکھ سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ دونوں اس ٹھنڈی رات میں ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ جی ڈیڈ، یہ شفٹ سائفر ہے جس میں میں آپ کو پیغام لکھا کرتی تھی اور آپ کے کمرے میں چھپا دیتی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے ایسی سکون آور تنہائی ملی تھی۔ وہ سڑک کنارے ایک چوکی پہ بیٹھا اور موبائل نکالا۔ اسکرین آن کی تو نیلی روشنی نے اس کا چہرہ منور کر دیا۔ وہ اب ایک ہندسے کے مطابق حروف تہجی موبائل پہ لکھ رہا تھا۔ پورا فقرہ مکمل ہوا تو اس نے ہر لفظ کو پہلے ایک ہندسہ پیچھے شفٹ کر کے دیکھا۔ وہ مبہم رہا۔ اس نے ایک حرف آگے شفٹ کیا تو یکدم پورا فقرہ ترتیب سے بنتا گیا۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ وہ چھمبے سے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تالیہ کو کسی کے قتل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ کس کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ ساتھ بیٹھی آریہ نے کندھے اچکائے اور چہرہ ہتھیلیوں کے پیالے میں گرا دیا۔ کس کو فیری ٹیلز پسند تھی ڈیڈ؟ کیا مجھے اس رات کسی کے قتل کے بارے میں علم ہوا تھا اور میں تالیہ کو کچھ بتانا چاہتا تھا؟ اتنے مہینے تک تالیہ اس کے لیے کام کرتی رہی اور مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس پیغام کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کا ذہن ملاقہ جو اب جواب تلاش کرنے آیا تھا، یہاں آ کے وہ مزید الجھ گیا۔ سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو فیری ٹیلز پسند تھی ڈیڈ؟ وہ چٹ اگلی صبح KL میں اپنے آفس میں بیٹھے فاتح کی جیب میں مڑی توڑی حالت میں رکھی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک میٹنگ اٹینڈ کرتا اور 30 سیکنڈ کے بعد درمیانی وقفے میں اس چٹ کو نکال کے پڑھتا، پھر واپس رکھ دیتا۔ کس کا قاتل؟ کون سی فیری ٹیل؟ جواب ایک ہی تھا جو بار بار وہ رد کر دیتا تھا۔ آریانہ کو فیری ٹیلز پسند تھی اور وہ خود کو سنو وائٹ سے تشبیہ دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا، اس کی زندگی کے سارے کردار سنو وائٹ جیسے ہیں۔ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کی ایک سوتیلی ماں بھی ہے ملکہ، مگر تمہاری ماں ایول کوئن جیسی تھوڑی ہے۔ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسرا مسکرا کے کہتے ان کے ساتھ آ کے بیٹھی۔ آریانہ پھیکی پڑ گئی۔ ظاہر ہے نہیں، اسے تب لگا تھا کہ وہ شرمندہ ہوئی ہے۔ اس نے نظر انداز کیا تھا۔ وہ کیا کچھ نظر انداز کرتا آیا تھا؟
کارمن کافی دینے آئی تو اس نے اسے پکارا، تم نے سنو وائٹ پڑھی ہے کارمن؟ وہ سادہ سی لڑکی مسکرائی، کس نے نہیں پڑھ رکھی؟ اس میں سنو کو کس نے مارا تھا؟ اسے لگا وہ کچھ بھول رہا ہے، اس کی سوتیلی ماں نے، بادشاہ کی بیوی ملکہ بد نے۔ وہ رکی اور بولی، مگر ملکہ اس کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اس نے جنگل میں اس کے لیے شکاری کو بھیجا تھا، مگر ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ ہاتھ جلا کے بولا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا، پہلی عجیب صورت اختیار کر گئی تھی، وہ اسے حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی صبح دوپہر میں نہیں بدلی تھی جب اسرا کا فون آنے لگا، ایک ڈیلیگیٹ ابھی آفس سے اٹھ کے گیا تھا، فاتح کے پاس 5 منٹ تھے۔ اس نے گہری سانس لے کے فون کان سے لگایا، کہو اسرا، تم رات گھر نہیں آئے؟ میں ملاقہ رک گیا، صبح فجر کے ساتھ واپس نکلا اور سیدھا آفس آ گیا۔ کل ہم نے جس نوٹ پہ بات ختم کی تھی، تمہارے پاس اس کا اثر زائل کرنے کو 2 منٹ بھی نہیں تھے۔ وہ گھر نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھی، اسرا میں جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں، میری آج بیک ٹو بیک بہت سی میٹنگز ہیں، شام میں سیمینار ہے، اور کیا تم اس سے ملے؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ کس سے؟ وہ انجان بن گیا، وہی جس کے تعاقب میں تم ملاقہ گئے تھے۔ نہیں، میں اس سے نہیں ملا۔ اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی، وقت کم تھا، اسے کانفرنس روم میں پہنچنا تھا۔ فاتح، کیا میں یہ ڈیزرو کرتی تھی؟ تمہارا یہ سرد رویہ، تمہاری بے وفائی۔ میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی اسرا، تم خود ہی اپنے شک کے ہاتھوں ہمارا تعلق برباد کر رہی ہو۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھا، فون کان اور کندھے کے درمیان تھا۔ شاید تم ٹھیک ہو، تم شروع سے ہی ایسے تھے۔ وہ ایک دم غصے میں تیز تیز بولنے لگی تھی، وہ اس وقت درست نہیں لگ رہی تھی۔ فاتح کو کبھی بھی اسرا محمود سے محبت نہیں تھی، فاتح کو صرف فاتح سے محبت ہے۔ تھینک یو، میں میٹنگ میں جا رہا ہوں اس لیے۔ وہ آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ یا تمہیں آریانہ سے محبت تھی؟ وہ گئی تو تم نے صرف اپنے بچوں سے محبت کی، یا پھر تالیہ سے؟ میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اس پہ ایک دم چلانے لگی تھی، وہ اس کی آواز پہ اکتانے کی بجائے پریشان ہو گیا تھا، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ایک دم اپنی سرد مہری پہ افسوس ہوا۔ اسرا، تم ٹھیک ہو؟ میں شام میں گھر آتا ہوں تو کبھی میں سوچتی تھی کہ آریانہ نہ مرتی، اس کو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ لے کے جاتے، نہ وہ نینی اور اس کا شوہر اس کو اغوا کرتے اور نہ وہ مرتی، تو ہماری زندگی مختلف ہوتی، تم ابھی بھی میرے ہوتے، مگر نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم تب بھی اسی طرح مجھ سے بے وفائی کر جاتے فاتح، تم تب بھی کسی تالیہ کو ڈھونڈ لیتے، ہمارا تعلق آریانہ کے جانے سے مردہ نہیں ہوا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا رہ گیا، بالکل ساکھ پتھر کا بت۔ فاتح، سن رہے ہو؟ کال کاٹ دی ہے فاتح، وہ چلائی۔ تمہیں کیسے معلوم وہ آدمی نینی کا شوہر تھا؟ ساری ہی دنیا وہاں رک گئی تھی، اسی کوریڈور میں، ایسے لگتا تھا آتے جاتے لوگ اپنی جگہوں پہ نمک کے مجسمے بن گئے ہوں۔ اور دوسری طرف اسرا کا سانس بھی تھم گیا تھا۔ کیا؟ کون؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی، پھر اس نے دوبارہ سے غصہ کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سے تالیہ کی بات کر رہی ہوں اور تم… نو نو، گو بیک، گو بیک، وہ تیزی سے بولا۔ تم نے کہا نینی کا شوہر، تمہیں کیسے معلوم وہ اس کا شوہر تھا؟ میں… پتہ نہیں، وہ گنگ رہ گئی۔ پولیس رپورٹ میں تھا شاید، ظاہر ہے وہ اس کا شوہر، بوائے فرینڈ کچھ تو ہوگا، مگر پولیس رپورٹ میں اس آدمی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ان کی دونوں کی لاشیں میں نے دیکھی تھی، صرف میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا سوائے تمہارے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس آدمی کا نینی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور تم نے کہا تھا تم نہیں جانتی۔ فاتح، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو غصے میں مثال دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ سامنے کھڑا اس کا چیف آف سٹاف اسے میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا، وقت کم تھا، اس کا ذہن جیسے الفاظ کے سمندر کے بھنور میں گھوم رہا تھا۔ اسرا، میں تم سے فارغ ہو کے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ کوریڈور میں اس کے اٹھتے اگلے قدم بھاری تھے، بے حد بھاری۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، ساری دنیا ارد گرد سلو موشن میں رواں دواں نظر آتی تھی، آوازیں بھاری ہو کے سنائی دے رہی تھیں، ایسے میں چند الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے، اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ کانفرنس روم کے دروازے پہ وہ اسے کھڑی نظر آئی تھی، ہیئر بینڈ پہنے اداس لڑکی جس کے سفید فراک پہ سامنے کو خون لگا تھا، اس کی کنپٹی سے بھی خون بہہ رہا تھا، اور وہ گلہ امیز نظروں سے دروازے کے قریب آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو میری پسندیدہ فیری ٹیل کیسے بھول گئی؟ ہمیں الگ ہوئے کیا اتنے برس بیت گئے؟ وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ باہر رہ گئی، وہ اندر آ گیا، مگر اس کا ذہن ابھی تک معاف سا تھا، جیسے اس میں بہت سا شور برپا ہو، جیسے اس میں خوفناک سی خاموشی چھا گئی ہو۔ میٹنگ میں اشر کچھ کہہ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کے ہاتھ ہلا کے فاتح کو صرف اس کے لب ہلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گال تلے انگلی جمائے اشر کو دیکھ رہا تھا، مگر نظریں اشر کے پیچھے کھڑی آریانہ پہ جمی تھیں۔ وہ کانفرنس روم کے کونے میں کھڑی تھی، اس کے سینے پہ لگے گھاؤ سے خون ابل ابل کے باہر گر رہا تھا، اور وہ بھیگی آنکھوں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہمیں بچھڑے اتنے برس بیت گئے ڈیڈ؟ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ ایک لفظ کہے بنا اٹھا اور باہر نکل گیا، قدم اٹھا کہیں رہا تھا، پڑھ کہیں رہے تھے۔ کوریڈور میں لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ فاتح نے چلتے چلتے جیب سے وہی پرچی نکالی، اس کی سلوٹیں سیدھی کی۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے، کوئی اور ہوتا تو ایک لمحے میں سب واضح ہو جاتا، مگر وہ فاتح تھا اور سامنے اسرا تھی، ایک لمحے میں سب واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے پرچی مروڑ کے جیب میں رکھ دی۔ سنو وائٹ کے لیے جلاد اس کی سوتیلی ماں نے بھیجا تھا، مگر یہاں وہ اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، صرف ایک خیال ذہن کو مفلوج کر رہا تھا، اسرا نینی کے شوہر کے بارے میں کچھ جانتی تھی اور اس سے چھپا رہی تھی اتنا عرصہ۔
وہ واپس آفس آیا تو کارمن نے چوکھٹ سے جھانکا۔ سر ابھی 10 منٹ میں آپ نے پارلیمنٹ کے لیے نکلنا ہے اور آؤٹ۔ وہ کرسی کی طرف جاتے ہوئے دھاڑا تھا۔ کارمن گڑبڑا کے پیچھے ہوئے دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور فون اٹھایا۔ وہ اس بات کو کلیئر کیے بغیر اگلا کام نہیں کر سکتا۔ تم آریانہ کی نینی کے بارے میں اور کیا جانتی ہو جو تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کال ملتے ہی وہ درستی سے بولا تھا، ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا، دوسرے سے ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اسرا سنبھل چکی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے منہ سے پتہ نہیں کیا نکلا کہ جب اس آدمی کی کار ملی تھی تو میں نے اور پولیس نے سینکڑوں دفعہ تم سے پوچھا تھا کہ اگر نینی کا کوئی مرد رشتہ دار یا دوست اس سے ملنے آتا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ تم نے چھان پھٹک کے اس نینی کو ہائر کیا تھا، اس کا کوئی بوائے فرینڈ تک نہیں تھا۔ تم جانتی تھی مجھے ایسی نینی نہیں پسند تھی جس کے یوں تعلقات ہوں۔ فاتح مجھے نہیں پتا وہ آدمی اس کا کیا لگتا تھا۔ تم نے کہا تھا نینی کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی تھی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس کا شوہر ہوگا۔ تم مجھ پہ کس چیز کا شک کر رہے ہو؟ وہ اس پہ معلومات چھپانے کا شک کر رہا تھا۔ اس سے نینی کو ہائر کرنے میں غلطی ہوئی تھی اور ضرور کوئی مشکوک آدمی آتا جاتا ہوگا، مگر اسرا نے اسے نظر انداز کیا اور جب خمیازہ بھگتنا پڑا تو اس نے اپنی غلطی چھپا دی۔ تم جانتی ہو میں تم پہ کس چیز کا شک کر رہا ہوں؟ وان فاتح وہ درد سے چلائی۔ کیا آریانہ کی موت کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے؟ ہر چیز اتنے برسوں سے اسی کے گرد کیوں گھومتی ہے؟ وہ مر گئی ہے فاتح، مگر میں تو زندہ ہوں۔ وہ ہماری بیٹی تھی۔ وہ دانت پیس کے گرایا۔ ہماری نہیں، وہ صرف تمہاری بیٹی تھی، وہ بھی برہمی سے چلائی۔ میں نے اسے اتنے سال پالا، اس کا خیال رکھا، مگر آخر میں تم نے مجھے یہ سلا دیا کہ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ میں شک نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنی غلطی کور اپ کی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس آدمی کو میں نے بھیجا تھا آریانہ کو اغوا کرنے کے لیے۔ تم مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ اور وان فاتح کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے موڑی توڑی پرچی نکالی اور اس کی شکنیں سیدھی کی۔ تحریر واضح تھی۔ جو بات وہ خود سے نہیں کہہ سکا وہ اسرا نے اتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ بولو، جواب دو۔ پھر جیسے اس کی خاموشی پہ وہ بے قرار ہوئی۔ فاتح تم واقعی مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ یہ سب تالیہ نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے؟ اس کو تم نے بھیجا تھا؟ وہ آہستہ سے بولا تو اس کی آواز مختلف تھی، سرد، اجنبی، انتر تک کاٹ دینے والی۔ اسرا کی روح تک کانپ گئی۔ فاتح کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات سنو۔ میں شام میں گھر آؤں گا، ہم تب بات کریں گے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اسرا کی کال آنے لگی تو فاتح نے فون آف کر دیا۔ پھر وہ پرچی زور سے پھاڑی۔ 2 4 8 اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اسرا نے کہا تھا کیا اسے میں نے بھیجا تھا آریانہ کو اغوا کرنے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آریانہ کو مارنے، کسی دوسرے کے لیے دونوں باتیں برابر تھیں، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے صرف اغوا کرنے آئے تھے، اسے مارنے نہیں۔ اسرا نے مارنے کی بات نہیں کی تھی، اس نے اپنے بدترین گلٹ کو باہر نکال دیا تھا۔ اس آدمی کو اسرا نے بھیجا تھا، نینی بھی اسرا نے رکھی تھی۔ آریانہ کی موت کے بعد سب سے زیادہ خوف اور ڈپریشن کا شکار بھی اسرا ہی رہی تھی۔ سب واضح تھا، مگر کون کہتا ہے کہ پہیلی کو حیرت انگیز جواب مل جائے تو دل فوراً سے مان بھی لیتا ہے۔ دل انکار نہیں کرتا، بے شک اسے سارا کھیل سمجھ آ جاتا ہے، مگر وہ صدمہ، وہ بے یقینی، وہ اسے بالکل گم کر دیتی ہے۔ وان فاتح نے کس دل سے پارلیمنٹ کا سیشن اٹینڈ کیا، اسے صرف وہی جانتا تھا۔ وہ سارا وقت خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں گزرے ماہ و سال کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے۔ وہ کبھی اسرا کا آریانہ سے تنگ پڑ جانا اور اسے سلوک بدل لینا، وہ کبھی آریانہ کا شکایت کرنا کہ اسرا فاتح کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے، مگر اسے اپنے سامنے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اسرا اس بات کو یوں کور کر لیتی تھی کہ اسے لگتا بچے کی تربیت اور بھلائی کے لیے اگر بحیثیت ماں وہ سختی کر بھی دیتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر آریانہ نے شکایت کرنا چھوڑ دی، وہ اپنی کتابوں میں رہنے لگی۔ اس کو سنو وائٹ کی کہانی سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ سنو وائٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ خود کو شہزادی سمجھتی ہے، بلکہ اس کی بھی ایک ظالم سوتیلی ماں تھی جو اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ رویہ بدل لیتی تھی۔ اس نے اپنا فون شام تک نہیں کھولا، اسے شام کا انتظار تھا جب وہ گھر میں جائے گا اور اسرا سے دو ٹوک بات کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کال بند ہونے کے کچھ دیر بعد تالیہ نے اس نمبر پہ میسج بھیجا تھا جو اسرا کے پاس تھا۔ اسرا اس وقت دیوانہ وار اس کو کال ملاتے ہوئے مضطرب سی گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ رات جب وہ گھر آئے گا تو جولیانہ اسکندر کے سامنے ان کی ماں کی حقیقت کھول دے گا، سب کھل جائے گا۔ پہلے اس نے فاتح کو کھویا تھا اور وہ اب اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کو بھی کھو دے گی۔ وہ نڈھال صوفے پہ گر گئی۔ اس کے جسم میں درد تھا، اس کے اعصاب ویسے مضبوط نہ رہے تھے جیسے کبھی ہوتے تھے۔ وہ جس شان سے دنیا چھوڑنا چاہتی تھی وہ اس سے شام میں چھین لی جائے گی۔ وہ فاتح کی آنکھوں میں دیکھ کے جھوٹ نہیں بول سکے گی، بولے گی بھی تو وہ جان لے گا وہ غلطی پہ غلطی کر رہی تھی۔ سارا کھیل ہاتھ سے پھسل رہا تھا اور تب ہی تالیہ کا میسج آیا۔ بس ایک لمحے میں اسرا کو علم ہو گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ فاتح کو فیس نہیں کر سکتی تھی، اسے آج شام سے پہلے اس کھیل کو ختم کرنا ہے۔ آگے کا مرحلہ آسان تھا، نوکروں کو گواہ بنانا، دولت کو بلا کے اس کے سامنے تالیہ پہ شک کا اظہار کرنا اور پھر کیک کا آدھا ٹکڑا کھانا جس پہ آئسنگ کے طور پہ اس نے بہت سا آرسینک چھڑک رکھا تھا۔ ذرا سا ٹکڑا اس نے بچا دیا اور باقی اپنے اندر اتار لیا۔ پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور گیلی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگی۔
اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا، موت ایک فرار ہے اور اسرا محمود کو ہمیشہ سے فرار کی عادت تھی۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے اول روز سے وہ فاتح کو ملائیشیا سے واپس امریکہ لے جانا چاہتی تھی۔ اسے فرار چاہیے تھا، مگر جب یہ تسلی ہو گئی کہ آریانہ مر چکی تھی تو چند مہینوں کے لیے اسے لگا کہ وہ حکومت کر سکتی ہے، وہ نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ مگر پھر تالیہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ تالیہ مراد نے اس سے حکمرانی کی خواہش، اس کا شوہر، اس کے بچے سب چھین لیے، اس کا دل مردہ کر دیا، اور اب تالیہ اس کی سزا بھگتے گی۔ اسرا ایک دیوی کی طرح مرے گی، اس کے بچے اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھیں گے۔ ایک ہیروئن اور تالیہ اس جال سے کبھی نہیں نکل سکے گی جو اسرا نے اس کے لیے بچھایا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، سر پیچھے ٹکا رکھا تھا اور نظریں چھت سے لٹکے فانوس پہ جمی تھیں۔ اس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسرا کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس نے خود کو کیوں مار دیا؟ اس نے میدان تالیہ کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بی این کی نائب صدر تھی، اس کے پاس دولت تھی، گھر تھا، بچے تھے۔ اس نے ان سب کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ سب غلط ہو رہا تھا، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے لڑنا چاہیے تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اسے ناک سے خون بہتا محسوس ہوا، اسے وہ خوف محسوس ہوا جو مرنے سے پہلے خودکشی کرنے والے کو ہوتا ہے، وہ سب کچھ ریورس کر لینے کی آخری خواہش، تڑپ۔ مگر تب تک اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا، وہ اٹھ نہیں سکی، گردن دائیں طرف ڈھلک گئی۔ اسے اب کرسی کے ساتھ آریانہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سفید لباس پہ خون لگا تھا مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہاتھ میں ایک ادھ کھایا سیب تھا۔ اسرا کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس سیب کے بائٹ لیتی رہی، پھر ہونٹ بند کیے اسے چباتی جا رہی تھی۔ وہ جب تک گھر آیا، گھر میں ہجوم پہلے سے اکٹھا تھا، پولیس، پیرامیڈک اسٹاف، اشر اور دولت، جو شام سے اسرا کو بار بار کال کر رہا تھا، اور وہ ملازم جب فون اٹھا کے اس کی بے ہوشی کا بتایا تو وہ فوراً آ گیا تھا، مگر سب کو دیر ہو چکی تھی، اسرا محمود جا چکی تھی۔ جب وان فاتح نے اس کی ناچ دیکھی، اس کا سفید چہرہ اور اس کے چہرے کے تاثرات، تو اس کا دل عجیب ویرانیوں میں گرتا چلا گیا۔ اسرا نے آریانہ کے لیے اغوا کار بھیجے تھے، اسرا اتنے سال اس سے جھوٹ بولتی آئی تھی، یہ سب باتیں ثانوی ہو گئیں۔ انسانی موت اپنے اندر خود اتنی بڑی ٹریجڈی رکھتی ہے جو کسی بھی زندہ انسان کو دہلا دیتی ہے، ایک احساس سے زیاں، ایک خلا، ایک ملال سا رہ جاتا ہے۔ اسرا محمود فاتح کو فیس کیے بنا، اس سے معافی مانگے بنا، ایک ہی لمحے میں اپنے لیے اس کی معافی لکھوا گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اسٹریچر کے گرد شکستہ سا کھڑا تھا، وہ سب اپنی اپنی کہہ رہے تھے، موت کی وجہ، زہر، یہ وہ، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے اوپر کوئی ہے۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو وہ وہاں کھڑی تھی، سیاہ ٹوپی اور سیاہ لبادے میں اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں۔ ان کی نگاہیں ملیں اور وان فاتح کی ساری حسیات جاگنے لگیں۔ بھاگ جاؤ تالیہ، اس نے اسے اشارہ کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ رات خوفناک حد تک خاموش تھی، تاریک آسمان خاموشی سے شہر کی گلیوں میں بھاگتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ایک ٹیکسی سے دوسری بدلتی، ایک گلی سے دوسری میں مڑتی، وہ بھاگتی بھاگتی اپنے گھر تک آ پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تھا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پولیس یہاں ہوگی، اسے جو کرنا تھا اسی وقت میں کرنا تھا۔ تالیہ مراد نے کئی سال تک اس بات پہ تحقیق کی تھی کہ پولیس اس کے گھر تک کتنی جلدی پہنچ سکتی ہے، کون سا اسٹیشن یہاں سے کتنا دور ہے۔ ایک خوف سا تھا کہ کبھی وہ دن آئے گا جب اسے پولیس سے بھاگنا پڑے گا۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ایسا ہوگا، مگر یہ معلوم تھا کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کرنا تھا، اور جو اسے معلوم تھا، اسے آج اس کی جان بچانی تھی۔ اس نے گیلے جوتے ڈور میٹ پہ اتارے اور اپنے ٹرینرز پیروں میں پہنے، پھر بیسمنٹ میں کھلنے والے دروازے تک آئی، فنگر پرنٹ سے اسے کھولا اور سیڑھیاں پھلانگتی نیچے کو لپکی۔ بیسمنٹ کو وہ عرصہ ہوا خالی کر چکی تھی، اپنے پچھلے اعمال کے تمام ثبوتوں اور نشانیوں سے پاک۔ اب وہاں صرف ایک شے موجود تھی۔ اس نے بھاری میز دھکیلی، فرش سے لکڑی کا پلینک اٹھایا اور نیچے ہاتھ ڈالا۔ خفیہ خانے میں ایک سیاہ بیگ رکھا تھا، تالیہ نے وہ بیگ اٹھایا، زپ کھولی، اندر 3 پاسپورٹ، نوٹوں کے چند بنڈل، گن، چاقو، ایک کپڑوں کا جوڑا، 2 کریڈٹ کارڈز، چند دستاویزات رکھے تھے، وگ، لینز، گلاسز، نیا فون، چارجرز، پاور بینک اور چاکلیٹ بارز۔ یہ اس کا گو بیگ تھا۔ برسوں سے وہ اس لمحے کے لیے تیار تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر کسی ریہرسل شدہ عمل کی طرح تمام اعضاء تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس نے بیگ کندھے پہ ڈالا، گھر کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پولیس کے سائرن اس کو سنائی دے رہے تھے۔ اب وہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی، ہوڈ سر پہ گرائے، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ پہنے، اس نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے والا سبز ماسک اس نے ناک پہ جما رکھا تھا۔ یہاں کے ایل میں بہت سے لوگ ماسک پہنے گھوما کرتے تھے۔ ایک فون بوتھ پہ وہ رکی اور ریسیور اٹھا کے ایک نمبر ملایا، حسب متوقع آگے سے وائس میل آن تھا۔ داتن وہ پھولے تنفس کے درمیان کہہ رہی تھی، پولیس میرے پیچھے ہے، اس لیے تمہاری ریگولر نمبر پہ کال نہیں کر سکتی۔
وہ ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ وہ دائیں بائیں احتیاط سے دیکھتی سرگوشی میں کہنے لگی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسرا کو مارا ہے، مگر میں نے اسے نہیں مارا۔ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتبار مت کرنا، اپنے دل کی سننا۔ میں مشکل میں ہوں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی، چند گہری سانسیں اور اندر کھینچی۔ کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں اس وقت 3-4 ماہ آگے نکل جاتی، اس ملک سے دور، شاید جاپان کی طرف، مگر ابھی مجھے سنگاپور جانا ہے۔ مجھے ایک کلین پاسپورٹ چاہیے۔ اور وہ ہدایت دے رہی تھی، تم صبح 11 بجے تک اپنے گھر سے نہیں نکلو گی۔ ٹھیک 11 بجے تم اپنے گھر کے باہر والے ہمارے مخصوص ڈراپ باکس میں پاسپورٹ رکھ دو گی، میں وہاں سے اٹھا لوں گی، مگر میں تم سے مل نہیں سکوں گی۔ اور دھیان کرو، پولیس کو نہیں علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تم بھی ملک چھوڑ دینا اور میں سنگاپور سے آگے نکل جاؤں گی۔ مگر وہ گیلی آواز سے مسکرائی، کبھی ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، کسی اور زمانے، کسی اور موسم میں، سمندر کنارے کچی مچھلی کا شکار کریں گے۔ ہم ضرور ملیں گے داتن۔ اس نے فون بند کیا، آنکھیں رگڑی، ہڈ برابر کی اور تیزی سے بس کی طرف بڑھ گئی۔ حالم کا بنگلہ رات کی اس وقت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ باہر کھڑی پولیس موبائلز کی جلتی بجھتی روشنیوں اور آوازوں کی ساری اسٹریٹ کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دروازے کھلے تھے، سیڑھیوں سے اوپر نیچے پولیس اہلکار آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ چند منٹوں میں انہوں نے تالیہ کا سارا گھر الٹ کے رکھ دیا تھا۔ لاؤنج کے وسط میں دولت کھڑا تھا، ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے، شرٹ کے کف موڑے، وہ ناخوش نظر آتا تھا۔ اس کے کندھے سے کمر تک بیلٹ سے بندھا ہولسٹر اور پستول واضح نظر آ رہا تھا۔ گھر کلیئر ہے سر، ایک اہلکار نے آ کے اطلاع دی تو دولت نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے اسے معلوم تھا ہم آ رہے ہیں، وہ بھاگ چکی ہے۔ بات سنو سب، ایوری ون۔ اس نے تالی بجائی تو اوپر نیچے پھیلے اہلکار ہاتھ روک کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری ابھی وزیر اعظم صاحبہ سے بات ہوئی ہے۔ اسرا محمود ایک ہائی پروفائل خاتون تھی، ان کی موت کوئی عام بات نہیں ہے۔ پردھان منتری نے تالیہ مراد کی فوراً گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ وہ دائیں بائیں سر گھماتا ایک ایک کو دیکھتا سختی سے کہہ رہا تھا، 1 گھنٹے میں پولیس کے ہر ناکے، شہر کی ہر انٹری ایگزٹ، ہر تھانے اور ایئرپورٹ پہ تالیہ کی تصاویر بھیج دو۔ شہر کی ہر پولیس پٹرول یونٹ کو اس کا حلیہ اور تصویر ملنی چاہیے۔ اس کے گھر کے ارد گرد CCTV سے اس کی نقل و حرکت کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے تمام دوستوں کے فونز ٹیپ کرو اور وان فاتح کا بھی۔ وہ کسی سے رابطہ ضرور کرے گی۔ وہ اب کنپٹی پہ انگلی رکھے سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، تالیہ مراد کو اگر میں جانتا ہوں تو اس کا اگلا سٹیپ۔ اس نے رک کے سوچا، تالیہ اب کیا کرے گی؟ فرار۔ وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی۔ وہ مسکرا کے بولا تھا، اور ہمیں اس شہر کے ہر دروازے پہ پہرا لگا دینا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بات روک کے موبائل کان سے لگایا۔ بولو زاہد۔ دوسری طرف سے اس کا اینالسٹ ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا تھا۔ سر ایک اطلاع ہے۔ اینالسٹ دبے دبے جوش سے کہنے لگا، یاد ہے ہم نے تالیہ کی کیس انویسٹیگیشن میں دوران اس کی دوست لیانا صابری کی فائل تیار کی تھی۔ مجھے اس دوران لیانا کا ایک ایسا فون نمبر ملا جو اس کے گھر کے علاقے میں مخصوص وقت کے لیے آن ہوتا تھا۔ یہ نمبر اس کے نام پہ نہیں ہے اور مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم نے وہ نمبر کیسے ڈھونڈا۔ دولت نے اکتا کے بات کاٹی، مجھے یہ بتاؤ کہ اس نمبر پہ تالیہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یس سر، وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ وہ نہیں جانتی کہ ہم اس نمبر کو ٹیپ کر رہے تھے، اس نے وائس میل پہ پیغام چھوڑا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ دولت چند لمحے تک اس پیغام کو سنتا رہا جو تالیہ نے داتن کے لیے چھوڑا تھا، پھر اس نے فون رکھا اور ٹیم کو مخاطب کیا، چینج آف پلان۔ ہم اس کے گرد گھیرا تنگ ضرور کریں گے، مگر ابھی تالیہ کے ملوث ہونے کی خبر میڈیا پہ نہیں دیں گے۔ وہ سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتی ہے، یہ پتہ ابھی ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اور لیانا صابری کو ابھی ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ وہ تالیہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا واحد لنک ہے۔ وہ آس و اضطراب کے درمیان کہہ رہا تھا، امید ہے کہ تالیہ اس کے گھر کے قریب جائے گی، نیا پاسپورٹ اٹھانے۔ ہمیں لیانا کے گھر کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے اور صبح تک اپنی کارروائیوں کو خاموش رکھنا ہے۔ تالیہ مراد اس وقت خوف کا شکار ہے، اور ایسا انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے۔ ہم تالیہ کی غلطی کا انتظار کریں گے۔ اسے تالیہ کی فون کال میں عرصے بعد وہی خوف محسوس ہوا تھا جو قید کے ان 5 دنوں میں اس کے چہرے پہ نظر آتا تھا۔ وہ جس چیز سے ڈرتی تھی وہی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بہت اچھے۔ وہ تالیہ کے گرد ایسا گھیرا بنانے جا رہا تھا جس کو وہ توڑنے کی کوشش میں غلطیاں کرے گی۔ بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہو رہا تھا۔ اگلی صبح آسمان نے دیکھا کہ ایک بڑے سبززار پہ اسرا محمود کے جنازے کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ لوگوں کا ایک منظم ہجوم وہاں کھڑا تھا۔ قطار میں لوگ باری باری آتے اور مرکزی جگہ پہ کھڑے فاتح سے ہاتھ ملاتے، تعزیت کرتے، دعا دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ وہ سر کے خم سے ان کی تعزیت وصول کرتا، شکریہ ادا کرتا اور پھر ایک ویران نظر اپنے دونوں بچوں پہ ڈالتا جو اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ دونوں نے اب زارو قطار رونا بند کر دیا تھا۔ جولیانا صرف شل تھی اور اسکندر بار بار سر جھکا کے گیلی آنکھیں پونچھتا تھا۔ فاتح ایک ہاتھ سے لوگوں سے ملاتا تھا اور دوسرا اسکندر کے کندھے پر جمائے ہوئے تھا۔ جولیانا کے اس طرف اشر کھڑا تھا۔ ان سب کے چہرے آج سوگوار تھے۔
خاندان کی ایک خاتون بچوں کو اپنے ساتھ دوسری طرف لے گئی تو اشر اس کے کندھے کے برابر آ کھڑا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں ابنگ؟ ہوں، میں جانتا ہوں کاکا اور آپ کے اختلافات تھے اور میرے اور اسرا کے کوئی اختلافات نہیں تھے ایش، وہ ایک بہت اچھی بیوی اور ماں تھی، اس نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے میں ہرٹ ہوا ہوں۔ اشر نے نظروں کا رخ موڑ کے اسے دیکھا، وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس نے جیسے سارے حساب کتاب ختم کر ڈالے تھے۔ اشر کو خیال گزرا کہ آخری دنوں میں وہ دونوں کافی بہتر ہو چکے تھے، فاتح نے اسے نائب چیئرمین پرسن بھی بنا دیا تھا، وہ واقعی اب ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں تھی، وہ واپس تعزیت کرنے والوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ فاتح، دولت اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو فاتح نے چونک کے گردن موڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کے ماتھے پہ بل پڑ گیا، واپس چہرہ سیدھا کر کے زیر لب بولا، تمہاری تفتیش کہاں تک پہنچی؟ اسے اس کی آمد شدید ناگوار گزری تھی، بہت جلد تالیہ مراد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ وہ دونوں نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہٹ گئے، اب تعزیت کرنے والوں سے قدرے فاصلے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب تالیہ نے نہیں کیا، تمہیں کیسے معلوم؟ اگر تم تعصب کا چشمہ اتار دو تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، وہ برہمی سے دولت کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، وہ یہ نہیں کر سکتی، اس کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اچھا، دولت طنز سے بولا، کس نے پھنسایا اسے؟ یہ معلوم کرنا تمہاری جاب ہے، سرکار اسی کے پیسے دیتی ہے تمہیں، جاؤ اور معلوم کرو، ناگواری سے کہہ کے وان فاتح آگے بڑھ گیا۔ دولت نے ضبط سے گہری سانس بھری، پھر گھڑی پہ وقت دیکھا، 10 بج رہے تھے، اسے داتن کے گھر سے چند فلانگ دور مقررہ جگہ پر پہنچنا تھا۔ تالیہ مراد اپنا پاسپورٹ اٹھانے آنے والی ہوگی۔ وان فاتح اب قطار میں آئے لوگوں سے تعزیت وصول کر رہا تھا، اگلا شخص ایڈم تھا۔ فاتح نے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ قریب آ کے آہستہ سے بولا، بہت افسوس ہوا سر۔ مجھے بھی ایڈم، اس نے گہری سانس لی، میں اور میرے بچے اس ڈرامہ سے کیسے نکلیں گے مجھے نہیں معلوم، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ آپ اس سے نکل آئیں، اللہ تعالیٰ دل سے مانگی ساری دعائیں پوری کرتا ہے۔ پھر اس نے چہرہ آگے کو جھکایا، پریشانی سے بولا، سر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیتالیہ، یہ اس نے نہیں کیا، فاتح نے سختی سے آواز آہستہ میں دہرائی۔ ایڈم چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، آف کورس سر، میں جانتا ہوں۔ پھر سر کو خم دے کے آگے بڑھا تو کچھ سوچ کے وان فاتح اس کے پیچھے آیا۔ دونوں ہجوم سے ذرا دور گھاس پہ چلتے آئے تو فاتح نے اسے پکارا، وہ چونک کے مڑا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ ایڈم، تم تالیہ کو ڈھونڈو، لیانا صابری سے پوچھو یا کسی اور سے، کچھ بھی کرو مگر اس کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ وہ روپوش نہ ہو، سامنے آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دے دے اس جرم کے لیے جو انہوں نے نہیں کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، کیونکہ بھاگنے سے وہ مزید مجرم لگ رہی ہے، ایک دفعہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے تو میں اس کو بچا لوں گا کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے مگر میں ان کو یہ مشورہ نہیں دوں گا، پہلے ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جس نے ان کو پھنسایا ہے۔ ایڈم کا پلان مختلف تھا، اصل قاتل کے خلاف ثبوت پولیس کو دینے ہیں، نہ کہ چیتالیہ کا نام کلیئر ہو جائے اور وہ واپس آ سکے۔ پھر وہ رکا، آئی ایم سوری اگین، جو میں نے کہا ہے وہ اس تک پہنچا دو۔ اس نے 2 ٹوک کہہ کے بات ختم کر دی۔ وہ واپس آیا تو اشر نے ناگواری سے اس کے قریب سرگوشی کی، آپ اس لڑکی کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے میری بہن کو مارا ہے۔ اس نے ایڈم و فاتح کی بات کا کوئی ٹکڑا سنا تھا۔ تالیہ بے گناہ ہے، اس نے اسرا کو نہیں مارا، اور اگر تم اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے دوبارہ اس موضوع پہ بات نہ کرنا۔ وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے تالیہ کی ای میل آج صبح پڑھی تھی، نہ پڑھتا تب بھی اسے یقین تھا کہ وہ کیک تالیہ نے نہیں بھیجے، وہ کسی کی جان کبھی نہیں لے سکتی، ساری بات یہیں آ کے ختم ہو جاتی تھی۔